زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر فرمایا، جو آپ کی ضرورت کے لیے بھی کافی نہ ہوتا تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ تجارت کا سلسلہ بھی شروع کیا، لیکن اس میں بھی وقت نہ دے پاتے، لہٰذا اس کی آمدنی بھی بہت کم رہ گئی، اور معاملہ کبھی کبھار تو اس انداز کا ہو جاتا تھا کہ بیت المال سے قرض لینے کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اور یہ اتنا زیادہ تنگی کا ہو جانا اور اتنے زیادہ مصارف، یہ سب مہمانوں کے آمد و رفت کے سبب ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ جو حضرات آتے تھے ملنے جلنے کے لیے، میل ملاقات کے لیے، معاملات کے لیے، وہ تو سرکاری مہمان ہوتے تھے، مگر اس کے لیے بھی بیت المال سے لینا گوارا نہ کرتے، بلکہ خود اپنے ذاتی خرچ میں سے ان حضرات کا اعزاز و اکرام فرماتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیت المال سے صرف اس قدر وظیفہ ملنا چاہیے کہ جو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو۔ روزانہ 2 درہم، سال میں 2 جوڑے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، اور جب حج کے سفر پر تشریف لے جائیں تو اس کے لیے سواری کا انتظام، بس یہ لیتے تھے بیت المال سے، اور ہمیشہ آپ کا پھر یہی معمول رہا۔ اور جب کھانے کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھانا ہوا کرتا تھا وہ اس انداز کا تھا کہ اگر کسی بھی شخص کے سامنے وہ کھانا رکھا جائے تو وہ شخص اس کھانے کو کبھی بھی رغبت اور شوق کے ساتھ نہ کھائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 روٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتی تھی، کبھی روغن زیتون لگا ہوتا تھا، کبھی گھی لگا ہوتا تھا، یا کبھی خشک روٹی ہوتی تھی اور ساتھ میں دودھ ہوا کرتا تھا، یا پھر کبھی سوکھے گوشت کو جو کوٹ کر ابال لیا جاتا ہے وہ ہوا کرتا تھا، اور تازہ گوشت مہینے میں صرف 1 مرتبہ تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ عراق سے کچھ حضرات تشریف لائے تو جو کھانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرماتے تھے وہ ان حضرات کے سامنے رکھا گیا، اور ان حضرات میں جریر بن عبداللہ بھی موجود تھے، تو یہ کھانا ان حضرات سے کھایا نہیں گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنتے تھے تو سال میں صرف 2 جوڑے، ایک سردی اور ایک گرمی کا، اور لباس اس انداز کا زیب تن ہوتا تھا کہ سال میں صرف 2 ہی جوڑے بیت المال سے لیتے، اور وہ بھی کسی موٹے اور کھردرے کپڑے کا، اور جب وہ پھٹ جاتا تو اس میں بھی پیمند لگوا لیتے، لباس تبدیل نہ کرتے تھے۔ اور جو پیمند لگتا تھا نا کپڑوں میں، وہ کبھی چمڑے کا یا کبھی ٹاٹ کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں 17 پیمند لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے تو ایسا ہی لباس پہنا ہوا تھا، پیبند لگے ہوئے اور پرانا سا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علماء یہود اور علماء نصارہ آپ کو دیکھنے ملنے کے لیے آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی، تو وہ کیا سوچیں گے، ان کی نظر میں کیسا مطلب یہ ہوگا کہ یہ امیر المؤمنین ہے اور انہوں نے کس انداز کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، یا وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے اور ہمیں اسلام سے ہی عزت ملے گی، لباس میں یا اور چیزوں میں نہ عزت ڈھونڈو، اور نہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ بیت المقدس میں قیام کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کا کرتا کچھ میلا ہو گیا تو اتار کر کسی شخص کو دیا کہ اس کو دھو کر اور جہاں سے پھٹ گیا وہاں پر پیمند لگوا کے لے آئے۔ چنانچہ وہ شخص لے گیا، دھلوایا، اور جہاں پر پیمند کی ضرورت تھی پیمند لگوایا، اور ساتھ ایک نیا کرتا بھی لے آیا اور لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے پرانے کرتے کو لیا، وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور نئے کرتے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ یہ کپڑا بہت نرم ہے، اسے واپس لے جاؤ، یہ میرے کام کا نہیں، میرے لیے میرا وہی پرانا کرتا ہی اچھا ہے، اس میں پسینہ خوب جذب ہو جاتا ہے، لہٰذا نیا کرتا میرے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اسے واپس لے جائیں۔ ایک مرتبہ خلاف معمول یعنی خلاف عادت جتنی دیر ہم گھر تشریف لاتے تھے اس سے زیادہ وقت رک گیا گھر میں رکنے میں۔ جب باہر تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ میرے پاس جو کرتا ہے وہ میلا ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو دھویا، جب وہ خشک ہوا تو پہن کر پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی، دوسرا کوئی کپڑا تھا نہیں کہ جس کو پہن کر میں آ جاتا۔ یعنی اس انداز کا زہد، تقوی، طاعت آپ رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی،
ایک مرتبہ چند صحابہ کرام انصار میں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ دور دور سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی سلطنت ان کے ہاتھ میں ہے، مشرق و مغرب میں حکم ان کا چلتا ہے، عرب و عجم کے وفود اور قافلے ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو کم از کم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا سا لباس ان کا شاہانہ ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ اب یہ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں جو کہ نامناسب سے لگتے ہیں، تو اور باقی کھانے کا معاملہ بھی اس انداز کا ہو کہ جو حضرات مہمان تشریف لاتے ہیں، جو وفود آتے ہیں، جو ملنے جلنے والے آتے ہیں، ان کے لیے ایک تو کھانے کا انتظام اچھا ہو اور دوسرا امیر المؤمنین کا لباس اچھا ہو۔ خیر ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے کے بعد اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب باتیں جا کر کہے گا کون، کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی جو جا کر کہہ سکتا۔ خیر سب نے یہ رائے دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہیے، ان سے عرض کرتے ہیں وہ ضرور بات کر لیں گے۔ تو یہ سب حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ سارا معاملہ ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ بات عمر سے کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ امہات المؤمنین سے اگر کہہ دیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر لیں۔ خیر یہ حضرات مل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دونوں امہات المؤمنین ایک ہی جگہ پر ان حضرات کو مل گئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بات کروں گی۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اس بات کو۔ خیر ان حضرات نے پھر بھی اصرار کیا کہ آپ بات تو کر کے دیکھ لیں۔ دونوں المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور بڑی اچھی تمہید کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ، بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، سارا معاملہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی تو زار و قطار رونے لگے اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی اور ان کی معیشت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کی زندگی گزاری ہے، میں اس کو سن کر دل برداشتہ ہو رہا ہوں۔ اسی چیز نے مجھے رلا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری حالت کو ذکر کیا تو اس چیز نے ان کو بھی رلا دی اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کبھی بھی اس حالت کو اختیار نہیں کروں گا کہ جس حالت میں میرے دو صاحب نہ رہ سکے، یعنی میں نے جس حالت میں ان کو دیکھا، میں اگر اس کے خلاف جاتا ہوں تو ان کا ساتھ، ان کی معیت کبھی بھی مجھے نصیب نہیں ہوگی، لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا، میں اسی حال میں ٹھیک ہوں اور مجھے اسی انداز میں رہنے دیا جائے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت تک اسی انداز میں زندگی گزاری اور کسی بھی چیز میں تغیر و تبدل نہیں کرنے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت میں گھی ڈال کر پکا کر لے آئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں تناول فرمایا، فرمایا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گوشت ہے اور دوسرا گھی ہے، تو گوشت ایک یہ الگ چیز ہے اور گھی یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو چیزیں جمع ہو جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو رکھ لیتے اور دوسری کو صدقہ کر دیتے، لہٰذا میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ دو چیزیں جمع ہو گئی۔ اب کسی بھی ملک کا کوئی حاکم، کوئی حکمران، کوئی امیر، کوئی ذمہ دار، کوئی وزیر مشیر کوئی بھی ہو تو ان کے قیام کے لیے، ان کے آرام کے لیے اور ان کے کام کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ ان کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے پی ایم ہاؤس، سی ایم ہاؤس، فلاں ہاؤس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دور خلافت میں اس طریقے کا کوئی بھی گھر، کوئی خاص جگہ، کوئی مقام، اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنا اسپیشل کوئی خیمہ بھی نہیں بنوایا کہ جس میں وہ قیام فرماتے۔ سفر سے جب کہیں منزل مقصود تک پر پہنچتے تو کسی درخت پر کپڑا یا کسی سائبان کے نیچے کہیں بھی جا کر جو ہے وہ آرام فرما لیتے۔
کوئی اسپیشل جگہ ان کے لیے نہیں بنوائی، نہ انہوں نے بنانے دی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو اپنے لیے بھی اتنا ہی حصہ مقرر فرمایا جتنا سب کو دیا گیا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک چادر تقسیم کر دی، اور اس تقسیم کے بعد جمعے کے دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے تو انہی چادروں میں سے ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ایک چادر کی ازار باندھے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی بات دیکھو تو بے دھڑک بے خوف ہو کر مجھ سے کہہ سکتے ہو، کوئی بھی بات آپ دیکھو تو مجھے اس پر روک ٹوک کر سکتے ہو۔ تو لوگ بھی نکتہ چینی کرنے لگ گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، آپ نے تو سب کو ایک ایک چادر دی اور خود 2 چادریں لے لی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ میں اپنی پرانی ازار دھو کر خشک کرنے کے لیے ڈال کے آیا ہوں، اور ایک چادر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگی تھی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہاں اب ہم آپ کا خطبہ سنیں گے کہ آپ نے معاملہ واضح کر۔ کیا شان تھی اور کیا احسن انداز تھا کہ جو بھی معاملہ ہے یہی دنیا میں ہی ہو جائے، کہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے، کسی کے دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہ آئے کہ وقت امیر المؤمنین خود کس انداز میں کیا چیز کیسے کھا رہا، کیسے استعمال کر رہا ہے، اور رعایا کس انداز میں جو ہے زندگی گزار رہی ہے۔ نہیں، جو بھی معاملہ ہے کھلا ہے، سب کے سامنے۔ جب ایک موقع پر چادریں تقسیم فرما رہے تھے مدینہ کی عورتوں کے اندر، تو جب سب کو چادریں تقسیم ہو گئی تو ایک بڑی عمدہ چادر جو ہے وہ آخر میں بچ گئی، تو کسی نے کہہ دیا کہ امیر المؤمنین یہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو عطا فرما دیجیے، یعنی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ کے نکاح میں بھی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ام سلیط اس کی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ ایک انصاری خاتون اور صحابیہ ہیں، اور غزوہ احد میں لوگوں کے لیے پانی کی مشق بھر بھر کے لایا کرتی تھی، لہذا یہ چادر ان کو دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جھاڑو دے رہے تھے، تو جھاڑو دیتے ہوئے انہیں ایک درہم ملا، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی پوتے کو، جو بالکل چھوٹا سے بچہ تھا، انہیں دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے ابو موسیٰ نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات بڑی ناگوار گزری، وہ درہم اس بچے سے واپس لیا اور حضرت ابو موسیٰ واپس دے کر کہا کہ اے ابو موسیٰ، ہمارے گھر سے زیادہ کوئی اور شخص نہیں ملا تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ اب اگر آج کل کے ہم معاملات دیکھیں تو اس میں کوئی ہمارے بچوں کو کوئی چیز دے دے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کر دیں تو ہم اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا، بلکہ ایک درہم اس بچے سے لے کر، حالانکہ دینے والے بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو بھی برداشت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا، یہ یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تو حضرات صحابہ کرام اور دوسرے حضرات تابعین میں سے مسلمانوں کا لشکر وہ بیت المقدس کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ بڑا مضبوط محاصرہ کیا گیا اور کافی طویل محاصرہ ہوا۔ یہودیوں کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ یہ محاصرہ کب تک قائم رہے گا، کب سے قائم ہے، کیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی تمام سامان، خورد و نوش کی اشیاء اور جتنا ضرورت کا سامان تھا وہ سب کے ساتھ اندر بیٹھ کر انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اور یہ محاصرہ بس طول ہی پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لوگ یہودیوں میں سے آ کر دیکھتے، آ کر اوپر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ تم لوگ اگر قیامت کی صبح تک بھی بیٹھ کر اس طرح محاصرہ قائم رکھو تو تم بیت المقدس کو ہم سے نہیں آزاد کروا سکتے، تم اس شہر کو ہم سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ کہنے لگے کہ ہاں، جب یہودی علماء آئے تو انہوں نے اوپر چڑھ کر دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، سب کو، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی
کہ تم لوگ بھلے کب تک بھی اس محاصرے کو قائم رکھو، تم لوگ یہ شہر آزاد نہیں کرا سکتے، نہ ہی بیت المقدس کو ہم سے تم لوگ چھڑوا سکتے ہو۔ ہاں، ایک شخص کے متعلق ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے، مطلب ایک شخص ہے، ایک اللہ والا ہے، ایک درویش بندہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں، یہ حلیہ ہے، یہ قد قامت ہے اور اس انداز کا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری صفات انہوں نے بیان کی۔ اس وقت جو وہاں پر امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئے کہ یہ ساری صفات حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، تو انہوں نے فوراً خط لکھ کر روانہ کیا کہ امیر المؤمنین ایسا ایسا معاملہ ہے، اور ان یہودی علماء کا بھی یہ کہنا ہے، اور وہ ساری صفات آپ ہی کی بتاتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں، تشریف لے آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک اونٹ لیا اور اس کے ساتھ باری مقرر کی۔ 700 میل کا ایک لمبا طویل سفر طے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، اور دوران سفر کے لیے یہ طے ہوا کہ کچھ وقت غلام تم سوار ہوگے، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور کچھ وقت میں سوار ہوں گا اور تم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنا۔ خیر، یہ باری یوں بھی چلتی رہی، تو جب اس غلام کی باری چل رہی تھی تو بیت المقدس کے قریب یہ اس سرزمین پر داخل ہو گئے۔ اب جب داخل ہوئے تو غلام نے دیکھا کہ میں اوپر سوار ہوں، امیر المؤمنین نکیل پکڑے ہوئے، تو غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین میں نیچے اترتا ہوں، آپ بیٹھیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس طریقے کی باتیں کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلام کی یہ بات سنی، فوراً جلال پہ آئے اور فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، خبردار، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، الدور دور، باری تمہاری ہے، جو طے ہوا ہے بس اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اسی کے مطابق سارا معاملہ ہوگا، جو بات ہمارے درمیان طے ہوئی ہے اسی کے مطابق سارا معاملہ ہوگا۔ دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پہلی ملاقات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، فرمانے لگے امیر المؤمنین یہ کیا حالت بنائی ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، غلام اوپر سوار ہے، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور جو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اس میں کیچڑ لگا ہوا ہے، یعنی بالکل ایک فقیرانہ انداز آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنایا ہوا تھا، اور وہ مکمل درویشی والی صفت آپ رضی اللہ تعالیٰ پر اس وقت چھائی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر بھی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کا جواب دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں صرف اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اسلام کے اندر ہی عزت ہے، اور اسلام کے جو احکام ہیں ان کے ماننے میں ہی ہماری عزت ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا حلیہ مبارک درست فرما لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں پیش کرتے ہیں۔ اس پر امیر المؤمنین نے فرمایا ہم جس کام کے لیے آئے ہیں بس اس کو کریں، اور اسی پر ہماری ساری توجہ ہونی چاہیے، نہ میں ان لوگوں کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنا حلیہ تبدیل کروں، اور نہ میں نے ان لوگوں کو دکھانا ہے، ان سے صرف بات کرنی ہے کہ بات معاملہ کہاں تک جاتا ہے، بس صرف اسی پر توجہ دیں۔ خیر، جب آمنا سامنا ہوا اور وہ یہودی سامنے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالی، وہ تمام صفات جو وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے وہ ساری صفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود، وہ ساری صفات ان لوگوں نے پائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، نہ ایک قطرہ خون کا بہا، نہ کوئی ایک تلوار کا وار ہوا، نہ کوئی ایک تیر چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا اور بیت المقدس کی چابیاں لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب شہر مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور بیت المقدس پوری آب و تاب کے ساتھ فتح ہو گیا، تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نرمی یہ بھی فرمائی کہ یہودیوں کے لیے ایک عمومی اجازت قائم کر دی۔ پہلے ان لوگوں کو اجازت نہ تھی کہ یہ یہاں پر آ سکیں،
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی بھی نہ آ جا سکے گا، یا کسی قسم کی کوئی روک ٹوک، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ان پر احسان فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ آ کر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرتے رہو، اس کی اجازت ہے۔ اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو اجازت دی تھی یہودیوں کو، تو یہ 550 سال بعد ان کے لیے یہ عمومی ایک راستہ کھولا گیا کہ تم آ سکتے ہو، اپنی زیارتیں اور اپنی عبادتیں کر سکتے ہو۔